قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ یہ لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین کو بڑی زرخیزی عطا کی تھی۔ لوگوں نے کنویں کھودے ہوئے تھے، فصل خوب ہوتی اور پانی بھی بہت زیادہ تھا۔ دراصل یہ اپنے وقت کے بہترین انجینئر تھے۔ ان کے محلات، قلعے اور مکان ان کے ہنر کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ میدانوں میں بڑے بڑے محل تو ہر زمانے میں بنائے جاتے ہیں، لیکن قوم سمود کا حیران کن ہنر پہاڑ تراشنا تھا۔ یہ لوگ کسی مناسب پہاڑ کا انتخاب کرتے، پھر اسے تراشنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ پہاڑ میں مکان بنا ڈالتے، اور یہ مکان غار نما ہرگز نہیں تھے، بلکہ ان مکانوں میں ہوا اور روشنی کا مناسب انتظام ہوتا تھا۔ پہاڑوں میں تعمیر ہونے کی وجہ سے یہ گھر بہت زیادہ مضبوط ہوتے تھے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے پورے علاقے میں ان کو طاقت حاصل تھی، اور اس طاقت کی وجہ سے وہ مغرور اور ظالم بن گئے۔ ارد گرد کی بستیوں پر ظلم کرنا ان کے لیے معمولی کام تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے قوم سمود عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات کو وہ بھلا چکے تھے۔ انہی حالات میں ایک نوجوان کا چرچا ہوا۔ سرخ اور سفید رنگ، لمبا قد، وہ نوجوان عام لوگوں میں سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ اسے اپنے زمانے کی فضول رونقوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اسے بتوں سے بھی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ لوگ اس کی زبان سے بتوں کے متعلق نفرت کے کلمات سنتے تو بڑا غصہ کرتے، لیکن اس کی شرافت اور دیانتداری کی وجہ سے اسے کچھ نہیں کہا جاتا تھا۔ اس نوجوان کا نام صالح تھا۔ وہ ایک معزز قبیلے کا باوقار شخص تھا، اور جسے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنا لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے شہر کے بڑے بڑے لوگوں کی دعوت کی۔ انہیں کھانا کھلانے کے بعد لوگوں کی آمد شکریہ ادا کیا، اور انہیں اپنے بلانے کا مقصد بتایا کہ اے لوگو، آج میں نے تمہیں وہ باتیں یاد کرانے کے لیے بلایا ہے جن کو تم بھول چکے ہو۔ مجھے علم ہے کہ تم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ نے تمہیں اور تمہاری زمین کو بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود تم اس کی عبادت کرنے کی بجائے جھوٹے خداؤں کے سامنے جھکتے ہو۔ اے میری قوم کے سرداروں، یہ گمراہی چھوڑ دو، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور وہی تمہارا اصل رب ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی گفتگو کے جواب میں ان سرداروں نے کہا، اے صالح، ہم تمہیں بہت معزز اور باوقار شخص سمجھتے تھے، لیکن تم نے ہمیں گمراہ کہہ کر ہمارے باپ دادا کے دین کو گالی دی ہے۔ تمہاری کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ آخر ہم ان خداؤں کی پوجا کیوں چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے رہے ہیں؟ تم نے ہمیں بہت مایوس کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں سمجھانا چاہا، لیکن وہ ناراض ہو کر وہاں سے اٹھ گئے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو خبردار کر دیا کہ اگر انہوں نے یہ باتیں عام لوگوں میں کی تو نتائج کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سرداروں کی دھمکی کو کوئی اہمیت نہ دی اور اپنی رسالت کا عام اعلان کر دیا۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ صالح علیہ السلام نے رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ وہ حضرت نوح اور ہود کی طرح اللہ کے رسول ہیں، اور ان کا انکار کرنے پر اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ مگر ان سرداروں نے لوگوں کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے اور گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہوتے تو اللہ نے انہیں اتنی عزت کیوں دی، تو اللہ انہیں پورے عرب میں اتنی عزت نہ دیتا، اور ان کی سرزمینوں کو اتنا سرسبز و شاداب نہ بناتا، اور ان کے محل اور پہاڑوں میں تراشے ہوئے مکان اتنے عمدہ نہ ہوتے۔ حضرت صالح علیہ السلام علیحدہ و تنہا رہنے سے گمراہ ہو گئے ہیں، اور یہ اپنے باپ دادا کو گمراہ قرار دے کر ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ کچھ زیادہ ہمدردی جتاتے تو کہتے کہ بیچارے صالح پر کسی بدرو کا سایہ پڑ گیا ہے۔ کچھ سردار کہتے کہ ہمیں یقین ہے صالح نے یہ سارا چکر اس لیے چلایا ہے کہ وہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان کا سردار بن جائے۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے سرداروں اور بت قدوں کے کانوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنی تبلیغ جاری رکھی۔ آپ کی کوشش سے کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا اور آپ کے رسول ہونے کا اقرار کر کے شرک اور بری باتوں سے باز آ گئے۔ ان میں سے اکثر ایسے تھے جو غریب اور عام لوگ تھے،
قوم کے سرداروں نے ان ایمان لانے والوں کو بیوقوف قرار دیا اور حضرت صالح علیہ السلام کا خوب مذاق اڑایا۔ کئی برسوں کی تبلیغ کے بعد سمودی قوم آپ سے تنگ آ گئی۔ وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے۔ قوم نے مل کر ایک وفد بنایا۔ یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا، اے صالح، ہم تمہاری باتوں سے سخت تنگ آ گئے۔ زندگی کو تم نے مشکل میں ڈال کر تباہ کر دیا ہے۔ اس موقع پر ہم تم سے صاف صاف باتیں کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ تم کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اگر تم نے ایسا کر دیا تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ جب اس وفد نے معجزے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو پہاڑی چٹان میں سے ایک بڑی اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ، اللہ تعالیٰ نے ان کا منہ مانگا معجزہ اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا۔ چنانچہ پہاڑی چٹان سے ایک بہت بڑی اونٹنی نمودار ہوئی۔ اب وہ قوم آزمائش میں پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تمہارے پاس پانی پینے کا جو ذخیرہ موجود ہے اس میں سے ایک دن پانی پوری قوم پیے گی، جبکہ دوسرے دن سارا پانی اونٹنی پیے گی۔ جب قوم نے یہ حالت دیکھی کہ اونٹنی سارا پانی پی جاتی ہے تو انہوں نے اس اونٹنی کو مارنے کا پروگرام بنایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں منع بھی کیا کہ اسے غلط ارادے سے مت چھونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، لیکن قوم سمود پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک دن موقع پا کر اس قوم کے بدبخت افراد نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اور اسے ہلاک کر دیا۔ اس بغاوت پر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک بہت ناراض ہوئی اور قہر الہی نے جوش مارا۔ قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا۔ وہ قوم جو پہاڑی وادیوں میں اپنے آپ کو انتہائی محفوظ و مامون سمجھ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے عجیب طریقے سے ہلاک کیا۔ ایک زبردست آواز پیدا ہوئی جیسے کوئی خوفناک چنگھاڑ ہو یا کوئی زبردست دھماکہ۔ اس شدید آواز کے زیر اثر لوگ موت کا شکار ہوتے گئے، ان کے جگر پھٹ گئے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی حرکت قلب بھی بند ہو گئی ہو۔ اس سخت دھماکے جیسی آواز میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی کہ ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور ان کے جسم ریزہ ریزہ ہو کر منتشر ہو گئے۔